اجازت ہے جی ذکر پاک کی ابتدا کی جا سکے۔ وقت انتہائی کم ہوتا ہے تو یہ دن ہے رونے کے۔ میں بھی عزادار بن کے آیا ہوں آپ کو پرسہ دینے کے لیے۔ کوشش کرنا ہائے ضرور کہہ دینا۔ آج اس کی شہادت کے 2 جملے پڑھنے ہیں جو کربلا کے میدان میں اپنی ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اللہ آپ کی ہائے قبول کرے، رسول کی بیٹی پرسہ قبول کرے۔ کوشش کرنا ہائے ضرور کہہ دینا۔ یہ دن تمہیں کسی ذاکر یا واعظ کے محتاج نہیں ہو کہ ذاکر پڑھے گا تم رو گے۔ میں نے کہا کہ میں اس شہزادے کی شہادت کے 2 جملے پڑھنے جو کربلا کے میدان میں اپنی ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ عرب میں جنگوں کے 3 قانون پائے جاتے تھے۔ پہلا قانون تھا کہ وہ اگر جنگ ہو رہی ہوتی تھی تو اس میں کوئی دودھ پیتا بچہ میدان میں آ جاتا تو جنگ روک دی جاتی تھی۔ دوسرا قانون عرب میں یہ پایا جاتا تھا اگر کوئی مستور برقع پہن کے آ جاتی میدان میں تو جنگ روک دی جاتی تھی۔ تیسرا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی چہرے والا میدان میں آ جاتا تو جنگ روک دی جاتی تھی۔ ان بغیرتوں نے اپنے ہی بنائے ہوئے قانون توڑ دیے۔ انہوں نے حسین کا اصغر مار دیا، انہوں نے زینب کے برقعے کا حیا نہیں کیا، انہوں نے قاسم کی مہندی جلا دی۔ جو رونے کی نیت سے آئے ہائے ضرور کہہ دینا۔ ان کمینوں نے اپنے بنائے ہوئے 3 قانون توڑ دیے۔ انہوں نے حسین کا اصغر مار دیا، انہوں نے بی بی عالیہ کے برقعے کا حیا نہیں کیا، انہوں نے قاسم کی مہندی جلا دی۔ جتنے ظاہر بیٹھے میری گواہی دیں گے، جو نہیں گئے مالک کسی سال آپ کو لے کے جائے۔ جب ہم جاتے ہیں نا زیارات کے لیے تو سامنے مولا حسین کی زرعی اس پہ جملہ لکھا ہوا ہے، ھذا مقام زیارت حسین ابن علی، ھذا مقام زیارت اکبر ابن الحسین، ھذا مقام زیارت اصغر ابن الحسین۔ اب جتنے سید بیٹھے ہو ماتم ضرور کر لینا۔ بابا جی باہر نام 3 ہیں، اندر تعویذ قبر 2 ہیں۔ میرے ایک دوست تھا وہ زیارات پہ گیا، اس نے ایک وہاں کے عالم دین سے پوچھا قبلہ باہر نام 3 ہیں، اندر تعویذ قبر 2 ہیں، کہاں ہے رباب کا چاند؟ اللہ تیری ہائے قبول کرے، رسول کی بیٹی پرسہ قبول کرے۔ کہاں ہے رباب کا چاند؟ اس عالم دین نے سر سے عمامہ اتارا، اپنے چہرے پہ ماتم کر کے کہا آج بھی سو رہا ہے حسین کے سینے پہ۔ اللہ آپ کی ہائے قبول کرے، رسول کی بیٹی پرسہ قبول کرے۔ آج بھی اصغر سو رہا ہے اپنے بابے کے سینے پہ۔ آج بھی میں گزارش کروں گا اپنی ماؤں بہنوں سے، اگر کسی کی گود میں چھوٹا بچہ ہو، جتنی دیر میں شہزادے کی مصیبت پڑھوں کوشش کرنا کہ اسے زمین پہ لٹا دینا۔ ایسے نہ ہو کہ میں غربت پڑھ رہا ہوں شہزادے کی اور اپنے بیٹے سے پیار کر بیٹھے، بی بی رباب تیرے پہلو میں بیٹھ گئی، تو نے میرا اصغر دیکھا جو نہیں تھا، اور میرا اصغر پیارا کتنا تھا۔ اللہ آپ کی ہائے قبول کرے، تو نے میرا اصغر دیکھا جو نہیں تھا، میرا اصغر پیارا کتنا تھا۔ بی بی کہتی حسین مولا سے، حسین میرے سیدوں سے 2 رشتے، ایک رشتے کا نام اصغر، ایک رشتے کا نام سکینہ۔ اصغر کربلا رہ گیا، سکینہ شام رہ گئی۔ اللہ آپ کی ہائے قبول کرے۔ اصغر کربلا رہ گیا، سکینہ شام رہ گئی۔ جب یہ شہزادی حسین مولا کی دنیا کے جاننے کے بعد بی بی دھوپ سے نہیں اٹھتی تھی، بی بی ٹھنڈا پانی بی بی رباب نہیں پیتی تھی۔ ایک دن مولا سجاد نے کہا اماں چھاؤں پہ آ کے بیٹھ جا۔ بی بی عالیہ سے مولا سجاد نے کہا اماں عالیہ میری ماں رباب سے کہے کہ وہ چھاؤں پہ آ جائے، ٹھنڈا پانی پی لے۔ بی بی عالیہ گئی بی بی رباب کے قریب جا کے کہا رباب مجھے بتا عورت کا سب سے پہلا گھر؟ بی بی نے کہا اس کا پیکا، اس کا دوسرا گھر، اس کا ساورا۔ علی کی بیٹی نے روکا آج میں تجھے ساورا نہیں پیکا گھر سمجھ کے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ اللہ آپ کی ہائے قبول کرے، مجھے خالی نہ لوٹانا، پیکا گھر سمجھ کے تجھ سے کچھ مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ بی بی رباب نے منہ کربلا کی طرف کیا، کربلا کی طرف کر کے کہا حسین
اگر زینب سے ہاتھ چھڑاؤں تو حیا نہیں رہتی، دھوپ سے اٹھوں تو وفا نہیں رہتی۔ اتنا جملہ کہنا تھا بی بی رباب کا، یا مولا سجاد کی آواز آئی، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اماں ہاتھ چھوڑ دے، میری ماں دنیا سے چلی گئی۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یا بی بی عالیہ نے کہا سجاد ماں کے قریب آ، مولا سجاد ماں کے قریب گیا۔ یا بی بی عالیہ نے کہا سجاد دیکھنا تیری ماں کے کرتے کے ساتھ کوئی چیز بدی ہوئی ہے۔ سجاد نے ماں کے کرتا کھولا، یا سجاد روتے روتے غش کر گئے۔ بی بی عالیہ نے کہا سجاد بتا ہوا کیا؟ سجاد رو کے کہتے ہیں اماں اور تو کچھ نہیں تھا، اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے، رسول کی بیٹی پرسہ قبول کرے۔ اماں اور تو کچھ نہیں تھا، اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں۔ بی بی کہتی کہ جب شام کے زندان میں بی بی رباب اکیلی بیٹھتی تھی تو اپنے کرتے کی گرہ سے یہ کھول کے چوم چوم کے سے روتی تھی۔ حسین مولا نے بلا تشبیہ یوں اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ حسین کربلا کے میدان میں گئے۔ حسین نے کہا بہتے ہوئے دریا سے ایک گھونٹ پانی چاہیے۔ کمینے کہتے ہیں پینا خود ہے نام بچے کا کرتا ہے، پینا خود ہے نام بچے کا کرتا ہے، اگر یہ مانگے تو ہم دیں گے۔ حسین نے اصغر کو کربلا کی ریت پہ لٹایا۔ اس چک والوں کربلا کا موسم گرم نہیں گرم ترین تھا۔ حسین نے اصغر کو کربلا کی ریت پہ لٹایا۔ حسین نے کہا اصغر عیسیٰ بولا تھا مریم کے لیے، اصغر تو فخر عیسیٰ ہے، اصغر اپنے بابے کی گواہی دے۔ یا اصغر نے 3 دفعہ لب کھولے، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ اب اگلی سطر میں اپنی ماں بہنوں کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ جب اصغر نے کہا نا میں پیاسا ہوں، بی بی رباب روتی روتی خیمے کے در پہ آ گئی۔ فضہ سے کہتی ہے فضہ حسین سے کہے کہ میرے اصغر سے کہے کہ ایک دفعہ پانی اور مانگے۔ وہ ماں کو لفظ بڑے پیارے لگتے ہیں جو چھوٹے بچے اپنے منہ سے پہلی بار نکالتے ہیں۔ اصغر کی آواز آئی اماں میں پیاسا ہوں۔ اتنا جملہ کہنا تھا جب بی بی رباب نے کہا اصغر آج پہلی بار تو نے اپنے منہ سے پانی مانگا اور تیری ماں کی مجبوری بن گئی ہے اور تیری ماں تجھے پانی نہ پلا سکی۔ اصغر تیری ماں کی مجبوری بن گئی ہے، اصغر تیری ماں تجھے پانی نہ پلا سکی۔ عمر ابن سعد کتا وہاں گیا جہاں حرمل کمینہ تھا۔ اس نے کہا جلدی کر حسین کے کلام کو قطع کر ورنہ میری فوج میں بغاوت پھیل جائے گی۔ اس کمینے نے تیر اٹھایا، تیر چلانے کا ارادہ کیا۔ اب جتنے مجمع میں سادات غیر سادات تشریف فرمائے مجھے معاف کر دینا، اس نے تیر چلانے کا ارادہ کیا یا تیر زمین پہ گرا، اس نے پھر تیر چلانے کا ارادہ کیا یا تیر زمین پہ گرا، اس نے تیسری مرتبہ تیر چلانے کا ارادہ کیا یا تیر زمین پہ گرا۔ عمر ابن سعد اس کے قریب آگے کہتا ہے تو جو اتنا بڑا تیر انداز ہے اور تجھ سے ایک بچے کو تیر نہیں مارا جا رہا، بے شک جتنا بڑا ظالم تھا، کہتے میری جگہ پہ آ کے بیٹھ کے دیکھنا، سامنے کالا خیمہ ہے، اللہ جانے اس بچے کی ماں ہے، اللہ جانے اس بچے کی بہن ہے، اس کالے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، وہ بی بی سر پہ قرآن رکھ کے کہتی ہے نہ مار، اور میں نے لوریاں دے دے کے پالا ہے، اور نہ مار میرا کربلا کا صغیر۔ اللہ تیرا پرسہ قبول کرے، رسول کی بیٹی ماتم قبول کرے۔ نہ مار میرا کربلا کا صغیر ہے۔ اس کمینے نے تیر چلایا، ادھر حسین کے ہاتھوں پہ اصغر تھے، یا اصغر کی گردن کو تیر چیرتا ہوا حسین کی کلائی پہ لگا۔ حسین نے اصغر کو کربلا کی ریت پہ لٹایا۔ حسین نے کہا اصغر مجھے اجازت دے میں تیری گردن سے تیر کھینچوں۔ اصغر کی آواز آئی بابا ایسے نہیں، پہلے دادا ابراہیم بلا، دادا اسماعیل بلا، اسے کہنا دیکھ نہ تیری آنکھوں پہ پٹی ہے نہ میرے پاؤں میں رسی ہے۔ حسین نے اصغر کو کربلا کی ریت پہ لٹایا، حسین نے اصغر کے تیر پہ ہاتھ رکھا۔ جتنے ماتمی ہو سار کا پرسہ ضرور دے لینا۔ حسین نے اصغر کے تیر پہ ہاتھ رکھا، یا اصغر کی کمر پہ 2 ہاتھ آئے، آواز آئی حسین آہستہ، حسین آہستہ، حسین آہستہ۔ حسین نے کہا کون ہے جو مشکل وقت میں میری مدد کو آئی ہے؟ بی بی رو کہتی ہے حسین دادیوں کو
پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور میں تیری ماں زہرا بقیہ چھوڑ کے آئی۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے، رسول کی بیٹی پرسہ قبول کرے۔ اور میں تیری ماں زہرا بقیہ چھوڑ کے آگئی۔ ادھر بلا تشبیہ حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، اصغر کے چہرے پہ اپنی عبا ڈالی۔ سکینہ قریب آئی، قریب آ کہتی ہے بابا مجھے بھائی کا چہرہ دکھائے گا؟ بابا میرا اصغر پانی پی آیا ہے۔ یا سکینہ نے بھائی کے چہرے سے عبا ہٹائی اور وہ کہتی ہے بابا فرات کا پانی سرخ ہو گیا ہے، اور میرے اصغر کے منہ سے پانی نہیں خون بہ رہا۔ حسین کی آواز آئی سکینہ ظالموں نے تیرا اصغر مار دیا۔ آخری سطر منبر چھوڑنے لگا۔ حسین کی آواز آئی سکینہ ظالموں نے تیرا اصغر مار دیا۔ آخری لفظ جب شام غریبت سروں کی گنتی ہوئی، کمینے کہتے ہیں مارے 72 تھے سارے 71 ہیں۔ ایک کمینہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کربلا کا غریب اس ریت کے ٹیلے کے پیچھے بیٹھ کے اپنی اصغر کی قبر بنا رہا تھا۔ ایک بے غیرت کہتا ہے جلدی کرو ہاتھوں میں نیزے لو اور گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ۔ 300 بندے بابا جی گھوڑوں پہ سوار ہوئے، ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے، انہوں نے نیزے کربلا کی ریت پہ مارنے شروع کیے۔ امیر ہوگا وہ بندہ جو ماتم نہ کر سکے۔ نیزہ کربلا کی ریت پہ نہیں، نیزہ بی بی رباب کے جگر پہ لگ رہا تھا، اور بی بی رباب کے جگر پہ لگ رہا تھا۔ یہ ایک نیزے کے ساتھ اصغر کا لاشی کا بحرانہ تھا۔ بی بی رباب روتی روتی عالیہ کے پاس گئی اور روگی کہتی عالیہ بلا اپنا غازی اور میرا اصغر دوسری بار ذبح۔